سینٹ، قومی اسمبلی اور چاروں صوبوں کی صوبائی اسمبلیوں کے کل اراکین صدارتی انتخاب کا الیکٹورل کالج ہیں، جن کی کل تعداد 1185 بنتی ہے۔ سینٹ کے 100، قومی اسمبلی کے 336، پنجاب اسمبلی کے 371، سندھ کے 168، خیبر پختونخوا کے 145 اور بلوچستان اسمبلی کے 65 ارکان صدارتی انتخاب میں ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں۔ آئین پاکستان کے تحت صدارتی انتخاب میں سینٹ اور قومی اسمبلی کے تمام اراکین کا ایک ایک ووٹ ہے۔ چاروں صوبائی اسمبلیوں کا ووٹ ملک میں ارکان کی تعداد کے لحاظ سے سب سے چھوٹی صوبائی اسمبلی یعنی بلوچستان اسمبلی کے ارکان کی تعداد کے برابر تصور کیا جائے گا۔ بلوچستان اسمبلی کے 65 ارکان کا ایک ایک ووٹ ہوگا۔ پنجاب اسمبلی میں 5.7 ارکان کا ایک ووٹ شمار کیا جائے گا۔ سندھ اسمبلی کے 2.58 اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے 2.23 ارکان کا ایک ووٹ شمار کیا جائے گا۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین محمود خان اچکزئی خان شہید عبدالصمد اچکزئی کے فرزند ہیں۔ محمود خان اچکزئی 12 دسمبر 1948 کو ضلع قلعہ عبداللہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مقامی سطح پر حاصل کرنے کے بعد بیچلر آف انجینئرنگ مکینیکل انجینئرنگ کالج یونیورسٹی آف پشاور سے حاصل کی۔ محمود خان اچکزئی نے زمانہ طالب علمی سے پشتون اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن سے سیاست کا باقاعدہ آغاز کیا۔ عبدالصمد خان اچکزئی کے بعد محمود خان اچکزئی پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے سربراہ اور پھر 1989 میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ محمود خان اچکزئی 1974 میں چمن سے پہلی بار رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے۔ 1990 میں قلعہ عبداللہ خان پشین کے علاقے سے رکن قومی اسمبلی بنے۔ 1993 میں پھر سے قلعہ عبداللہ خان پشین اور کوئٹہ چاگی کے حلقے سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ محمود خان اچکزئی 2002 کے انتخابات میں قلعہ عبداللہ پشین کی نشست پر رکن قومی اسمبلی بنے۔ محمود خان اچکزئی نے 2013 کے انتخابات سے قبل نگران وزیر اعظم بننے سے انکار کیا۔ محمود خان اچکزئی 2013 کے انتخابات میں کوئٹہ سٹی اور قلعہ عبداللہ چمن سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ ان کے بھائی محمد خان اچکزئی 2013 سے 2018 تک گورنر بلوچستان رہے ہیں۔ 2024 کے انتخابات میں قلعہ عبداللہ چمن کی نشست NA 266 سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ محمود خان اچکزئی MRD، APDM اور پونم کا حصہ رہے، جبکہ PDM کے مرکزی نائب صدر بھی رہے۔ 23 مارچ 1956 کو اسکندر مرزا ملک کے پہلے صدر بنے۔ وہ 27 اکتوبر 1958 تک عہدے پر رہے۔ 27 اکتوبر 1958 کو فیلڈ مارشل ایوب خان نے ملک کی صدارت سنبھال لی۔ 8 جون 1962 کو فاطمہ جناح کو ہرا کر وہ دوبارہ صدر بن گئے۔ 25 مارچ 1969 کو جنرل یحییٰ نے یہ عہدہ سنبھالا اور 20 دسمبر 1971 تک صدر رہے۔ 20 دسمبر 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو صدر مملکت بنے۔ وہ 14 اگست 1973 تک اس عہدے پر رہے۔ فضل الہی چودھری پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت سے 14 اگست 1973 کو صدر بنے اور 16 ستمبر 1978 تک رہے۔ جنرل ضیاء الحق نے 16 ستمبر 1978 کو صدر کا عہدہ سنبھالا۔ 17 اگست 1988 کو ایک حادثہ جان لیوا ثابت ہوا۔ جنرل ضیاء کو پیش آنے والے حادثے کے بعد 17 اگست 1988 کو غلام اسحاق خان نے صدر کا عہدہ سنبھالا اور 18 جولائی 1993 کو مستعفی ہوئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے فاروق احمد لغاری 14 نومبر 1993 کو صدر بنے۔ وہ 2 دسمبر 1997 تک عہدہ صدارت پر رہے۔ محمد رفیق تارڑ مسلم لیگ نون کے امیدوار کے طور پر 1 جنوری 1998 کو صدر بنے۔ وہ 3 برس اور 170 روز تک اس عہدے پر رہنے کے بعد مشرف دور میں مستعفی ہوئے۔ جنرل پرویز مشرف ریفرنڈم کے نتیجے میں 20 جون 2001 کو صدر بنے۔ مسلم لیگ قاف کی حمایت سے جنرل پرویز مشرف دوسری بار 19 نومبر 2007 کو صدر بنے اور 18 اگست 2008 کو استعفیٰ دے دیا۔ آصف علی زرداری کو پاکستان پیپلز پارٹی نے 9 ستمبر 2008 کو صدر بنوایا۔ وہ بھی 5 برس تک اس عہدے پر رہے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے ممنون حسین 9 ستمبر 2013 سے 9 ستمبر 2018 تک صدر رہے۔ ڈاکٹر عارف علوی 4 ستمبر 2018 کو صدر پاکستان منتخب ہوئے۔ آصف علی زرداری 26 جولائی 1955 کو صوبہ سندھ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کیڈٹ کالج پٹارو سے حاصل کرنے کے بعد بزنس کی اعلیٰ تعلیم مکمل کی۔ جوانی میں کاروبار سے منسلک رہے۔ دسمبر 1987 میں ان کی شادی بے نظیر بھٹو سے ہوئی۔ شادی کے 1 سال بعد پیپلز پارٹی انتخابات میں کامیاب ہوئی اور بے نظیر بھٹو نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا۔ 1990 کے عام انتخابات میں آصف زرداری رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ 1993 میں بے نظیر بھٹو دوبارہ برسر اقتدار آئیں تو آصف علی زرداری کو وفاقی وزیر کا عہدہ ملا۔ ساتھ ہی انہوں نے پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن کونسل کے چیئرمین کے طور پر بھی خدمات سر انجام دیں۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم ہوئی تو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔
जिसके बाद आसिफ अली जरदारी जेल से ही सेनेटर मुंतखब हुए। 7 साल तक जेल में गुजारने के बाद आसिफ जरदारी को 2004 में रिहाई मिली तो वो बैरून मुल्क चले गए। 27 दिसंबर 2007 को बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद आसिफ जरदारी वतन वापस आए और बतौर शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी की बागडोर संभाली। मई 2008 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई और सितंबर 2008 में आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान का सदर मुंतखब किया गया। हुकूमत बरतरफ करने का इख्तियार पार्लियामेंट को देने, NFC अवार्ड और सूबा सरहद का नाम तब्दील करके खैबर पख्तूनख्वा रखना उनके दौरे सदारत के अहम कारनामे हैं। 2013 में मुद्दत मुकम्मल होने पर सुबकदोश हुए और पार्लिमानी सियासत में किरदार अदा करते हुए 2018 के इलेक्शन में एक बार फिर कौमी असम्बली का हिस्सा बने। सेनेट, कौमी असम्बली और चारों सूबों की सूबाई असम्बलियों के कुल अरकान सदारती इंतखाब का इलेक्टोरल कॉलेज हैं, जिनकी कुल तादाद 1185 बनती है। सेनेट के 100, कौमी असम्बली के 336, पंजाब असम्बली के 371, सिंध के 168, खैबर पख्तूनख्वा के 145 और बलूचिस्तान असम्बली के 65 अरकान सदारती इंतखाब में वोट डालने के अहल हैं। आईन पाकिस्तान के तहत सदारती इंतखाब में सेनेट और कौमी असम्बली के तमाम अरकान का एक वोट है। चारों सूबाई असम्बलियों का वोट मुल्क में अरकान की तादाद के लिहाज से सबसे छोटी सूबाई असम्बली यानी बलूचिस्तान असम्बली के अरकान की तादाद के बराबर तस्वर किया जाएगा। बलूचिस्तान असम्बली के 65 अरकान का एक वोट होगा। पंजाब असम्बली में 5.7 अरकान का एक वोट शुमार किया जाएगा। सिंध असम्बली के 2.58 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 2.23 अरकान का एक वोट शुमार किया जाएगा। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकजई खान शहीद अब्दुस्समद अचकजई के फर्जंद हैं। महमूद खान अचकजई 12 दिसंबर 1948 को जिला किला अब्दुल्ला में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम मुकामी सतह पर हासिल करने के बाद बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से हासिल की। महमूद खान अचकजई ने ज़माना तालिब इल्मी से पश्तून स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से सियासत का बाकायदा आगाज़ किया। अब्दुस्समद खान अचकजई के बाद महमूद खान अचकजई पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के सरबरा और फिर 1989 में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन मुंतखब हुए। महमूद खान अचकजई 1974 में चमन से पहली बार रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। 1990 में किला अब्दुल्ला खान पशीन के इलाके से रुकने कौमी असम्बली बने। 1993 में फिर से किला अब्दुल्ला खान पशीन और कोयटा चागी के हलके से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। महमूद खान अचकजई 2002 के इंतखाबात में किला अब्दुल्ला पशीन की नशिस्त पर रुकन कौमी असम्बली बने। महमूद खान अचकजई ने 2013 के इंतखाबात से कबल निगरान वज़ीर आज़म बनने से इनकार किया। महमूद खान अचकजई 2013 के इंतखाबात में कोयटा सिटी और किला अब्दुल्ला चमन से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। उनके भाई मोहम्मद खान अचकजई 2013 से 2018 तक गवर्नर बलोचिस्तान रहे हैं। 2024 के इंतखाबात में किला अब्दुल्ला चमन की नशिस्त NA 266 से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। महमूद खान अचकजई MRD, APDM और पूनम का हिस्सा रहे, जबकि PDM के मरकजी नायब सदर भी रहे।